اچھا پرسوں والے دھرنے پہ جاتے ہیں تھرسڈے جمعرات کا دن، آپ بھی شاید بہت پشاور سے بھاگم بھاگ میں، آپ بھی تب آئی تھی بیکاز میں وہاں پہ تھا کورنگ دا ایونٹ، تو آپ بھی تب ہسل بسل میں وہاں پہنچی. ایٹ ونس ہمیں بتایا گیا پہلے کہ جی صبح تک دھرنا چلے گا، اور کچھ ٹائم گزرا تو یک دم وزراء گاڑیوں میں بیٹھے، سلمان اکرم راجہ صاحب آتے ہیں کیمرے کے سامنے، تھوڑی سی مختصر سی گفتگو کرتے ہیں، دھرنا ختم ہو جاتا ہے. واٹ ہیپنڈ دیٹ نائٹ؟ میں نے اس کو پہلی مرتبہ تفصیلی اس کو رسپونڈ کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہمیشہ پارلیمنٹیرینز کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے. جب دھرنا ہوا تو اوبیسلی دھرنے کی کال ہوئی کہ تمام پارلیمنٹیرینز پہنچے. تو آپ نے بھی دیکھا کہ میں پشاور سے پہنچی، رات کے 11 بجے پہنچی، کیونکہ ہم نے وہاں بیٹھنا تھا. تقریباً رات کے 1:30 بجے 1 سے 2 بجے تک خان صاحب کی فیملی کا سلمان اکرم راجہ سے رابطہ ہوا کہ جی یہ دھرنا ختم کریں. تو وہ ہمیں کمیونیکیٹ ہوا کہ جی خان صاحب کی فیملی کہہ رہی ہے کہ یہ دھرنا ختم کر دیں یہاں پہ، جس پہ پارلیمنٹیرینز نے رسپونڈ کیا کہ ہم ختم نہیں کریں گے، ہم بیٹھیں گے. ڈاکٹرس کی ایکسیس کرائے. 1:30 بجے کے تک راؤنڈ اباؤٹ شوکت خانم کے ڈاکٹرز واپس چلے گئے، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ بھی کینسر کے مریضوں کو دیکھنا ہے، ان کی تو مطلب بہت ہائی سینسٹیو ڈیوٹی ہے. تو 2 بجے کے تقریباً پارلیمنٹیرینز کا ایک مشاورت ہوئی، جس پہ وزیر اعلیٰ سمیت کے پی کے تمام پارلیمنٹیرینز، جنید اکبر صاحب، تمام نے مخالفت کی کہ ہمیں یہاں بیٹھنا چاہیے. صحیح ہے، اور چونکہ اب ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے تو ہمیں یہاں بیٹھنا چاہیے. لیکن چونکہ خان صاحب نے فیصلوں کا اختیار سلمان اکرم راجہ صاحب کو دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ میرے پاس فیصلے کا اختیار ہے اور میں یہ دھرنا ختم کر رہا ہوں، تو ہم نے پارٹی کے ڈسپلن کے مطابق تو بات ماننی تھی نا. تو اسی لیے تو پھر سارے لوگ اٹھ کے گاڑیوں میں بیٹھ کے چلے گئے، کیونکہ پارٹی ڈسپلن تھا. ہماری مرضی ہوتی تو ہم شاید اپنی مرضی سے صبح تک بیٹھے ہوتے، جیسے پچھلی مرتبہ ہم صبح تک بیٹھے تھے اور اسٹریٹ ہائی کورٹ آئے تھے. اس مرتبہ چونکہ ہمیں باؤنڈ کیا گیا کہ خان صاحب نے فیصلوں کا تمام تر ذمہ داری سلمان اکرم راجہ صاحب کو دی اور آپ نے فالو کرنا ہے، تو ہم نے فالو کیا. یہ ہماری پارٹی کا حسن ہے کہ جس کو خان صاحب ذمہ داری دے تو پھر اگر اس کا فیصلہ ہمیں پسند ہو یا نہیں ہو پسند، ہمیں ماننا پڑتا ہے. اچھا وہاں پر اس پہ مطلب وہ بحث ہوئی تھی کہ میں نہیں ختم کرنا، یا آگے سے کاؤنٹر ہوا تھا؟ کافی ڈیٹیل بحث ہوئی تھی، اور تمام پارلیمنٹیرینز کے پی کے پرٹیکولرلی خلاف تھے کہ ہمیں نہیں ختم کرنا چاہیے. رات کے 2 بج رہے، 2:30 بج رہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 4 گھنٹے ہم اور بیٹھ جائیں گے. صبح سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے، تو اگر ہم مزید بیٹھ جائیں گے تو کوئی مسئلہ تو نہیں، ہم تو پہلے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن چونکہ جنرل سیکرٹری صاحب کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ختم کرنا ہے، تو پھر سب کو اٹھنا پڑا. از دیٹ دا ریزن کہ پھر جنرل سیکرٹری صاحب کو ہی آ کے ویڈیو پیغام بھی دینا پڑا؟ جی جی بالکل. سی ایم صاحب کی طرف سے نہیں آیا؟ نہیں، ہولو سولی سلمان اکرم راجہ صاحب کا ڈیسیژن. سو بیسکلی وہ دھرنا ختم کرنے کی مکمل رسپانسبلٹی یا مکمل کہہ لیجیے کہ انسٹرکشنز یا جو بھی آپ اس کو پارٹی ڈسپلن میں لفظ استعمال کرنا چاہیے، سلمان اکرم راجہ صاحب. جی جی، اور ان کو سب نے فالو کیا، ہم نے بھی فالو کیا، سی ایم صاحب نے بھی فالو کیا، صوبائی صدر جنید اکبر صاحب نے بھی فالو کیا، سب نے فالو کیا نا، کیونکہ وہ خان صاحب کی ٹویٹ کے مطابق خان صاحب نے ان کو فیصلوں کا اختیار دیا ہوا ہے، تو ہم نے تو وہ فالو کرنا ہے نا. جی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ بہت تنقید آئی پاکستان وہ تحریک انصاف کے ورکرز کی جانب سے. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے، سہیل افریدی صاحب نے یا کسی اور نے یہ کیا ہوا ہے، لیکن ہم پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں. ہم بہت سی چیزیں کرنا چاہتے ہیں جو نہ ہم کر پاتے ہیں، نہ ہمیں کرنے دیا جاتا ہے، اور نہ آپ پبلک کو بتا سکتے ہیں جی کہ ہمیں یہ بھی کرنا یہ بھی ہے، کیونکہ خان صاحب نے روکا ہوا ہے نا. جی فیئر انف. اچھا اس کے بعد کل چک جی صاحب کی لیٹ نائٹ ایک اسٹیٹمنٹ آئی، ویڈیو اسٹیٹمنٹ آئی. اس سے پہلے بیرسٹر گوہر صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی کہ جی آج اسٹیٹمنٹ ابھی آ جائے گی تھوڑی دیر میں چک جی صاحب کی، اور بہت سارے لوگ کے کویسچن آنسر ہو جائیں گے، بہت سارے لوگ کے سوال جو ہے ان کے جواب مل جائیں گے. اب جب وہ میں پریس کانفرنس سن رہا، وہ ویڈیو جو میں سن رہا تھا، اس میں ایک جملہ آتا ہے کہ پروپیگنڈا زیادہ کیا گیا، عمران خان صاحب کی صحت اتنی خراب نہیں ہے. اچھا جی صاحب کہہ رہے ہیں، یو ہرڈ دیٹ؟ جی. کہ میں سنواؤں دوبارہ؟ نہیں میں نے سنا ہے. کون پروپیگنڈا کر رہا تھا؟ تحریک انصاف ہی کلیمنٹ تھی کہ بہت صحت خراب ہے عمران خان صاحب کی. تو اچھا جی صاحب کس کی بات کر رہے تھے؟ کون پروپیگنڈا کر رہا تھا عمران خان صاحب کی صحت؟ میں نا جی اس پہ رسپونڈ نہیں کرنا چاہوں گی، کیونکہ وہ خان صاحب والی بات، اس سوال کو میں ویل لیفٹ چھوڑنا چاہوں گی. لیکن اگر میں آپ اس پہ میرا ویو پوائنٹ لے لیں تو میرے خیال سے اچکزئی صاحب کو بھی یہ کمیونیکیٹ ہوا جس طریقے سے بھی، اس کے مطابق انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی. لیکن خان صاحب کو جتنا میں جانتی ہوں، جتنا قوم جانتی ہے، تو خان صاحب ایسے لیڈر ہے کہ اگر ان کو مطلب بیماری بھی ہو تو مطلب وہ ریزیلینس کرتے ہیں، ریزسٹنس دیتے ہیں، مطلب ہاسپٹل نہیں جاتے، ڈاکٹرز کا نہیں کہتے. تو اگر خان صاحب نے ڈاکٹرز کا کہا ہے یا خان صاحب کو ہاسپٹل لے کر آیا گیا ہے تو یقیناً وہ تکلیف میں ہوں گے، یعنی کہ بڑا کوئی بہت بڑی بات ہوگی. کیونکہ معمولی چیزوں پہ خان صاحب نہ کبھی ڈاکٹر سے رجوع کرتے، نہ وہ ہاسپٹل آتے. میں اگر ذاتی طور پہ امیجن کروں تو خان صاحب
مطلب یہ کوئی بہت بڑی چیز ہوگی جس کی وجہ سے خان صاحب ہاسپٹل آئے، ورنہ خان صاحب عام حالات میں کبھی بھی ہاسپٹل نہیں آتے. آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سہیل افریدی کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں. کون ہے بڑے؟ میرے خیال سے سہیل افریدی صاحب بھی جنرل سیکرٹری صاحب کی طرف کر رہے ہوں گے، کیونکہ دیکھیں ہم ڈسپلن کے پابند ہیں. خان صاحب کی ٹویٹ آئی ہے، خان صاحب نے فیصلوں کا اختیار سلمان اکرم راجہ صاحب کو دیا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب یہ فیصلے کر رہے ہیں، ہم مطلب میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارا دل چاہے بھی نہ چاہے بھی ہم نے فالو کرنا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی فالو کرنا ہے. اب وہ کوئی اور فیصلہ کریں گے تو وزیر اعلیٰ صاحب وہ فالو کریں گے. تو کافی چیزیں ہیں جس پہ ہماری ہائی ریزرویشنز ہیں، جو ہم پارٹی کے اندر پلیٹ فارمز پہ خان صاحب کے حکم کے مطابق ڈسکس بھی کرتے ہیں، ریزسٹنس بھی دیتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں. لیکن چونکہ اس ٹائم ہماری پارٹی مشکل میں ہے، خان صاحب اندر ہے، گھر کے سربراہ اندر ہو تو گھر میں مسائل تو ہوتے ہیں. لیکن ایسی چیزیں ہیں. لیکن جب خان صاحب کی بات آ جائے، خان صاحب کی صحت کی بات آ جائے، ان کی زندگی کی بات آ جائے، تو پھر مجھ جیسے ورکر بھی تھوڑا بہت بولنا شروع کر جاتے ہیں. یہاں پر سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے. سنس یو آر اے پولیٹیکل ورکر، ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک پراپر ایفرٹ کر کے، محنت کر کے سیاست میں یو ریچ ٹو دا سینٹ آف پاکستان. ایک شخصیت جس کو ہم نے کافی سارا آج ڈسکس کیا، سلمان اکرم راجہ صاحب، میں ان کا نام نہیں لوں گا، میں جنیرک رکھوں گا تھوڑا سا. کیا پاکستان تحریک انصاف کی کمانڈ یا پارٹی کی کمانڈ واقعی ان لوگوں کے پاس ہے کہ جو سیاسی طور کے اوپر کوئی بہت بہتر فیصلے نہیں کر پا رہے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ ان کو صحیح فیصلے لینے نہیں دیا جا رہا. بہت سی وجوہات ہیں، اندرونی بھی بیرونی بھی، اور وہ تمام تر مسائل تب حل ہوں گے جب خان صاحب تک ایکسیس ہوگی. کیونکہ خان صاحب تک ایکسیس کیے بغیر کوئی بھی مسئلہ پاکستان تحریک انصاف کا حل نہیں ہوتا. آبویسلی ہائی کمانڈ وہاں سے سارے ڈیسیجن آتے ہیں. جی. وین یو سے نا کہ ان کو ٹھیک فیصلے کرنے نہیں دیا جا رہا، تو میرے ذہن میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا ناظرین جرنلزم لاہور کا بھی ہے، میں عمران خان صاحب کا زمان پاک والا ٹائم، اس سے پہلے سی ایم بزدار والا ٹائم، سارا لاہور میں کور کیا ہوا ہے. پہلا سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کس کو رپورٹ کر رہے ہوں گے؟ بیرسٹر غور صاحب کو؟ I don't think so. I personally don't think so. And I know as a matter of fact. علیمہ خانم صاحبہ؟ دیکھیں میں اس پہ پھر اس سوال کو ویل لیفٹ چھوڑنا چاہوں گی، کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے دل میں بھی ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم اس پہ کچھ کر نہیں سکتے جب تک ہم وہ خان صاحب کی نالج میں نہ لائیں اور خان صاحب کا اس پہ کوئی فیصلہ نہ آ جائے. ابھی ریسنٹلی سنس یو آر فرام خیبر پختونخوا، ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کی ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ کچھ بڑا کرنا پڑے گا. آپ نے سنی اسٹیٹمنٹ؟ جی میں نے دیکھی ہے. ڈیم بند کرنا پڑے گا، بجلی بند کرنی پڑے گی. ڈو یو تھنک کہ از دیٹ جسٹیفائڈ کہ کیا وہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے 8 فیبرری کو؟ پہلی بات تو یہ جی، پاکستان تحریک انصاف کا اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ ہم کوئی ڈیم بند کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب اس کی اجازت خود بھی نہیں دیں گے. میں یہ ریکارڈ پہ رکھنا چاہتی ہوں. ہاں ہم صوبہ بند کر سکتے ہیں، ہم صوبے کو کٹ آف کر سکتے ہیں، بہت آپشنز ہیں ہمارے پاس. ہم لانگ مارچ کر سکتے ہیں دوبارہ سے، ہم صوبے کے بارڈرز بند کر سکتے ہیں، ہم مطلب صوبے سے جو باہر چیزیں جا رہی ہے وہ روک سکتے ہیں. کافی آپشنز ہیں، لیکن اس طریقے کی چیزیں جیسے ڈیم یہ ہم نہیں کریں گے.